الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مکتوبات شریف کی تعلیم ہوا کرتی ہے۔ تو مکتوب نمبر 75 یہ چل رہا ہے، اور اس میں ابھی جو موضوع باقی ہے وہ یہ ہے کہ قبلہ توجہ صرف اپنا شیخ ہی ہونا چاہیے۔ بشریٰ لکم سالما وغانما مراجعت خواہن نمود، اما ایک شرط رام اور ادارن وحدت قبلہ توجہ است، قبلہ توجہ را متعدد ساختن خود را در تفرقہ انداختن است۔ آپ کو بشارت ہو کہ آپ بسلامت اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹیں گے، لیکن ایک شرط مد نظر رکھیں، وہ یہ کہ قبلہ توجہ ایک ذات ہی ہونی چاہیے۔ توجہ کی قبلہ کا متعدد بنانا اپنے آپ کو انتشار میں ڈالنا ہے۔ سطور بالا میں حضرت امام ربانی قدس سرور نے اپنے ایک کشف کا اظہار فرماتے ہوئے مکتوب علیہ کو فتح و نصرت کی خوشخبری سنا رہے ہیں، لیکن اس بشارت کو اس امر کے ساتھ مشروط فرمایا کہ اپنے توجہ کا قبلہ صرف اور صرف اپنے مرشد گرامی کو ہی رکھیں، کیونکہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی قبلہ و توجہ ضرور ہوتا ہے، جیسے کہ آیت کریمہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا سے واضح ہے۔ جب طالب صادق کو مرشد کامل مکمل نصیب ہو جائے تو سارے کچھ آئی کہ کلی طور پر اسی کی طرف متوجہ رہے اور ہر قسم کے فیض و برکت کے حصول کا ذریعہ اسے ہی جانے، اور جنون کی حد تک اس سے قلبی تعلق استوار رکھے، کیونکہ یہی رشتہ محبت شیخ سے اخذ فیض کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اور اگر قبلہ توجہ متعدد ذوات اور مختلف اوراد و سالک التفات شیخ سے محروم رہتا ہے اور فیض حاصل نہیں کر پاتا۔ حضرت امام ربانی قدس سرور نے مشہور مثل نقل فرما کر توجہ کو کلیتاً شیخ کی طرف مرکوز رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ ہر کے یکجا ہم جا و ہر کے ہم جا ہیچ جا، یعنی جو ایک جگہ قائم ہے وہ ہر جگہ ہے، اور جو ہر جگہ وہ کسی جگہ بھی نہیں۔ عارف کڑی میں مبشر رحمۃ اللہ اس مفہوم کو بھی فرمایا ہے، دل بر بے دروازے ہوتے محکم لائے جو کھاں، نوی نوی نا یار بنائیے وہاں کمینہ لوکھاں۔ اصل میں یہ پشتو کا ایک ضرب المثل ہے، اس کے متعلق وہ ہے کہ د گڑ کورونو ملما اگے ادکی گی، یعنی بہت سارے گھروں کا جو مہمان ہوتا ہے وہ بوکس ہوتا ہے، کیونکہ ہر ایک سمجھتا ہے کہ ان کے ہاں یہ کھائے گا، تو کوئی بھی اس کے لیے خاص انتظام نہیں کرتا، نتیجتاً وہ بیچارہ بوکس ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی مختلف مشائخ کے یہاں جاتا ہے یا ان کے ساتھ رابطہ استوار رکھتا ہے مطلب کے لیے، یعنی اخذ کے لیے، تو ہر ایک اس کو دوسرے کا سمجھتا ہے، مطلب ٹھیک ہے جی وہ ہے۔ تو یہ اصل میں بنیادی بات ہے۔ اصل میں بات یہ دینے والے ذات صرف اللہ ہے، بات یاد رکھنا چاہیے۔ چاہے آپ 1000 کے پاس بھی جائیں نا تو دے گا تو اللہ ہی دے گا، کوئی اور نہیں دے گا۔ اچھا، اب اللہ پاک کیسے دیتا ہے؟ دیکھیے، مثال کے طور پر کسی کو آپشن دے دیجئے، بھئی تمہارے لیے قصہ کہاں رکھا جائے، حصہ کہاں رکھا جائے، آپشن اگر دے دیے جائے، مثال کے تو 1000 کھڑکیاں ہوں، بھئی تمہارے لیے کون سی کھڑکی میں رکھا جائے جو تمہارا حصہ ہے، تو آپ نے بتا دیا کھڑکی نمبر 11 میں، بس اب کھڑکی نمبر 11 کی طرف جائے کرو نا، مطلب اس میں آپ کا حصہ ادھر ہوگا، وہ آپ کو وہاں ملے گا۔ اب آپ نے 11 نمبر کہہ دی اور کبھی 10 پہ جاتے ہو، کبھی 12 پہ جاتے ہو، کبھی 9 پہ جاتے، کبھی 11 پہ جاتے، تو پھر تو ایسا ہوگا۔ ہاں جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی شخص کو آپ نے اپنا شیخ بنایا تو پھر اس کے ساتھ ہی رابطہ استوار رکھو، وہی ملے گا، جو ملے گا، جتنا ملے گا وہی ملے گا۔ اور پانی جو ہے نا، جو زمین کے اندر جو ہے وہ ہے، لیکن چھوٹا موٹر لگاؤ گے تو تھوڑا پانی کھینچے گا، بڑا موٹر لگاؤ گے تو زیادہ پانی کھینچے گا۔ ہاں جی، جتنے دیر لگاؤ گے تو اتنے حساب سے کھینچے گا۔ تو اسی طریقے سے جس اللہ جل شانہ دے رہا ہے، لیکن جو آپ کے لیے بنایا ہوا ہے اس کا سورس، تو آپ اس سے کتنا لینا چاہتے ہیں،
کتنا ٹائم دیتے ہیں، کتنا زور لگاتے ہیں، کتنی توجہ کرتے ہیں، اس کے حساب سے ہوگا۔ ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات وہ ہے، مطلب یہ بے نیاز ہے۔ اگر کوئی نہیں لینا چاہتا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ ہاں جی، لیکن جو لینا چاہتا ہے اس کے لیے پھر ذریعہ بنا لیتے ہیں، تو جو بھی ذریعہ اس کے لیے بنایا جاتا ہے تو اس ذریعے سے وہ لے لیا کرے۔ ہاں جی، اب دیکھیں جیسے دنیائی طور پر کچھ اسباب ہوتے ہیں، ان اسباب کے بغیر آدمی کو نہیں ملتا۔ مثلا پیاس بجھانے کے لیے پانی ہے، بھوک مٹانے کے لیے کھانا ہے، وہ کھانے والی چیزیں ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ ہے، سننے کے لیے کان ہے، بولنے کے لیے زبان ہے۔ اب آپ کہنا چاہیں کہ بھئی مجھے کان سے دکھائی دے، تو ایک پاگل پن والی بات ہوگی نا، یا زبان سے میں سنا کروں، یہ بھی پاگل پن والی بات ہوگی۔ اللہ نے جس چیز کا ذریعہ بنایا ہے اس کو اب مان لو، اسی حیثیت سے ملے گا۔ ہاں جی، تو بس یہی بات ہے کہ شیخ جو ہوتا ہے یہ اللہ جل شانہ کے دینے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑا ذریعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی جس کو کہتے ہیں سب کے لیے جو ذریعہ ہے اللہ کے بعد وہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا القاسم واللہ یؤتی، بے شک میں تقسیم کرنے والا، اللہ پاک عطا فرمانے والے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو آتا ہے وہ جس کا جو شیخ ہوتا ہے اس طرف منتقل ہوتا ہے، یعنی روحانی حصہ جو ہوتا ہے، ہاں جی، وہ مطلب اس کی طرف جاتا ہے۔ تو جہاں جس کے لیے جو شیخ ہے اس کے حساب سے ملے گا۔ ایک دفعہ ایک بزرگ تھے، یاد آ گیا واقعہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا۔ وہ بزرگ کے 3 خلفاء تھے، وہ تینوں بہت بڑے بزرگ تھے، تو یہ عرض کر سکتے تھے، یعنی مطلب ادھر بیٹھے ہیں اور پہنچنا چاہے کراچی تو بس کراچی پہنچ گئے، مطلب ایسے بزرگ بھی ہوتے ہیں، تو یہ عرض مطلب ان کا ہوتا تھا۔ اب حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، عید آ رہی ہے، حضرت نے پوچھا بھائی عید کی نماز کہاں پڑھو گے؟ ایک سے پوچھا، اس نے کہا جی مکہ مکرمہ میں حرم شریف۔ تو میں سبحان اللہ، بہت اچھا بہت اچھا، بہت بڑی شاباش تھی۔ دوسرے پوچھا بھئی آپ کہاں پڑھیں گے؟ اس نے کہا مدینہ منورہ مسجد نبوی میں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا۔ تیسرے پوچھا آپ کہاں پڑھیں؟ میں نے کہا حضرت جہاں پر آپ پڑھیں گے میں وہاں پر پڑھوں گا، جہاں آپ پڑھیں گے وہاں ہی میں پڑھوں گا۔ فرمایا آپ دونوں سے جیت گئے، آپ دونوں سے جیت گئے، بس یہی بات ہے۔ تو یہی اصل میں ایک امتحان ہوتا ہے، وقت پہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو بھی اپنے مشائخ کے ساتھ بس رابطہ رکھنا چاہیے، اللہ کے لیے رکھنا چاہیے، انسان کسی دنیا کے لیے نہیں۔ اللہ پاک سے مانگو، ہر ایک چیز مانگو، لیکن اللہ پاک نے جس ذریعے کوئی چیز کو ذریعہ بنایا ہے اس ذریعے سے، اس ذریعے کے مطابق عمل کرو، انشاءاللہ ملے گا۔ دفتر اول مکتوب نمبر 76، مکتوب الیہ حضرت شیخ محمد کلیج خان اندجانی رحمۃ اللہ علیہ۔ موضوعات میں ہے ورع اور تقوی کی اہمیت، حق العباد کی اہمیت، شہر لاہور کی اہمیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر تعارف، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کا مختصر تعارف۔ حضرت فرماتے ہیں نجات کا مدار 2 چیزوں پر ہے، اوامر کا بجا لانا اور ممنوعات سے رک جانا۔ ان دونوں اجزاء میں سے جزء آخر زیادہ عظمت والا ہے، جسے ورع و تقوی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف میں بہت علوم ہیں، اور ایک ایک فکرے میں بہت کچھ اللہ نے رکھا ہوتا ہے۔ اب دیکھو حضرت کیا فرمایا، نجات کا مدار 2 چیزوں پر ہے، یعنی شریعت پر چلنے میں ہے، اور وہ 2 چیزیں ہیں، اوامر کا بجا لانا اور ممنوعات سے رک جانا۔ ہاں جی، اوامر کا بجا لانا یعنی جس چیز کا حکم ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، ہاں جی،
یہ اوامر ہے۔ ممنوعات سے رک جانا، زنا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ کرو، بلا وجہ غصہ نہ کرو، مطلب یہ جتنے بھی چیزیں ممنوعات ہے وہ ممنوعات سے بچو۔ ہاں جی، تو ان دونوں میں سے فرمایا کہ جو آخری ہے نا یہ بہت عظمت والا ہے، اسی کو ورع اور تقوی کہا گیا ہے۔ تقوی بھی بچنے کو کہتے ہیں نا۔ ہاں جی، تو مطلب یہ ہے کہ اس سے جو ہے نا مطلب بچنا چاہیے۔ تقریباً بات ایک ہی ہے لیکن ذرا دوسرے میں تفصیل زیادہ ہے۔ بات اس لیے ایک ہی ہے کہ نماز پڑھنے کا جو حکم ہے تو نماز نہ پڑھنے سے بچنا ہے، کیونکہ نماز نہ پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے، تو حرام سے تو بچنا ہے۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے تو جو نہیں دیتا وہ حرام ہے، تو اس سے بچنا ہے۔ تو بات تو وہی آ جاتی، لیکن اس سے یہ بات ہو جاتی ہے کہ فرائض اور حرام والا معاملہ تو ایک ہی ہے، فرائض و حرام والا معاملہ تو ایک ہی ہے، واجبات اور مکروہ تحریمی کا والا معاملہ بھی ایک ہی، سننوں کا۔ لیکن یہ مستحبات والی جو بات آتی ہے نا، اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو ایک کام سے فائدہ ہوتا ہے لیکن اس سے نقصان بھی ہوتا ہے، تو نقصان سے بچنا زیادہ اہم ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جبلت منفعت سے دفع مضرت زیادہ اہم ہے، جبلت منفعت سے دفع مضرت زیادہ اہم ہے، اور اس قانون پر بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بیان کیا ہے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ حضرت نے موبائل کے بارے میں بات کی، فرمایا موبائل کے بہت فائدے ہیں، موبائل کے بہت فائدے، مطلب جن حضرت نے اس کے بارے میں بتایا، لیکن اس کے نقصانات بہت شدید ہیں۔ تو فرمایا چونکہ دفع مضرت جلب منفعت سے زیادہ اہم ہے، لہذا اس سے بچنا زیادہ اچھا ہے۔ اگر آپ کو اس کے فائدے نہ ملے تو اس کے بغیر بھی تو پہلے لوگ رہتے تھے نا، کیوں؟ موبائل جب نہیں تھا تو زندگی نہیں تھی، پھر بھی زندگی تھی۔ ابھی بھی بہت سارے بڑے بڑے لوگ سے مراد میں یہ ہے جیسے ڈائریکٹرز اور بعض جنرلز اور بعض اس طرح، مطلب یعنی جو بڑے پوسٹوں پر لوگ ہیں ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو موبائل نہیں رکھتے، کم از کم کچھ کو میں جانتا ہوں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کیوں نہیں، کہتے میں اپنی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتا، ہر وقت بندہ ہوا ہے بس، مطلب کسی بھی جگہ بس آدمی ہو جائے نا، وہ ٹینشن سے فارغ نہیں ہے، آرام کا کوئی وقت نہیں ہے۔ بات تو صحیح ہے۔ مجھے ایک خاتون کی بات بہت پسند آئی، حج پہ تھے ہم، ہمارے ساتھ گروپ میں تھی، تو کسی مسئلے میں مجھے فون کیا، تو درمیان باتوں میں اس نے کیا تھا یہ مطلب جو ہے نا وہ کچھ ایسے لفظ بولا تھا کہ یہ لفظ خشوع کا دشمن، آپ بھی تھے اس وقت؟ نہیں، خشوع کا دشمن تو آج کل ہمارے جیب میں پڑا ہے نا، یہ بات کی ہے، خشوع کا دشمن تو آج کل ہمارے جیب میں پڑا ہے، تو بات تو بالکل صحیح ہے۔ ہاں جی، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ شدید ہیں، اس کے جو فوائد ہیں ان کو سیکریفائز کیا جا سکتا ہے، ان کے نقصانات کو برداشت کرنا مشکل ہے۔ اس لیے ہمارے مدرسے میں فرمایا اسمارٹ فون منع ہے، یہ طالب علموں کو تقریر کر رہے تھے، ہمارے مدرسے میں اس لیے اسمارٹ فون منع ہے، اور اگر کوئی منع نہیں ہو سکتا تو ہمارا مدرسہ چھوڑ دے، یہ انہوں نے مطلب بیان کیا تھا۔ تو مطلب میرا یہ ہے کہ واقعتاً بات صحیح ہے، تو میں نے اس لیے عرض کہا کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ اس میں جو آخری چیز ہے وہ زیادہ عظمت والا ہے۔ اس مکتوب گرامی میں حضرت امام ربانی کو سر نجات کا درمدار اوامر کی بجاوری و نواہی سے بچنے پر قرار دے رہے ہیں، بالخصوص ممنوع امور سے رک جانا زیادہ اہم ہے، جیسے آیت کریم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا،
کے بعد واتقوا اللہ کی تاکیدی جملے سے واضح ہے کہ اس کو اسی کو ورع و تقوی کہتے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ورع و تقوی کی تعریفات اور کچھ تفصیلات بیان کر دی جائے تاکہ مکتوب کے سمجھنے میں آسان ہو۔ باللہ توفیق۔ ورع کی تعریف امام حمام حضرت سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ ورع کی تعریف کرتے ہوئے رقم تراز ہے وَاجْتِنَابُ الشُّبَهَاتِ خَوْفًا مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمُحَرَّمَاتِ، محرمات کے واقع ہونے کے خوف سے شبہات سے اجتناب کرنے کو ورع کہتے ہیں۔ یہ کئی تعریفیں اس کی ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پر غالباً عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا شاید کہ تقویٰ کیسے کہتے ابھی آپ کہیں کانٹہ دار جگہوں پہ قریب گئے تھے، جی گئے، تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کپڑوں کو ذرا میں بچا فرمایا یہ ایسے ہی تقویٰ، یعنی آپ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر لیں ایسی ایریاز میں جہاں پر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو نقصان کئی طرح ہو سکتا ہے، تو جو دنیائی نقصان ہے اس سے بچنا وہ اپنے طور پر انتظام ہے، اور دینی نقصان سے بچنا جو ہے نا وہ تقویٰ ہے۔ دین نقصان سے بچنے کا جو انتظام ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ وہ جو ہے وہ جن کو وہ ان کی گلی میں جائے کیوں، جن کو ہو جان و دل عزیز ان کی گلی میں جائے کیوں، مطلب یہی بات ہے کہ وہ ذرا جہاں پر بھی خطرہ ہو تو خطرے کے ایریا میں جانے سے بچنا، یہ وہ ہے۔ وہ ایک دفعہ جرمنی میں ہمارے یونیورسٹی اور جو ہمارا گھر تھا اس کا جو راستہ نا وہ اس طرح تھا کہ وہ مین راستہ جو تھا وہ ایک بڑا اسٹریٹ تھا اور پھر لیفٹ سائڈ پہ مڑتے تو ایک رائٹ اینگل سا بن جاتا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ راستہ میں عام طور پہ استعمال، کیونکہ مشہور راستہ یہی تھا، اس میں ایک ڈائگنل راستہ پہ اس پہ میں کبھی گیا نہیں تھا، اور یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ راستہ آگے گزرتا بھی، لیکن ایک قسم کا نظر آتا تھا کہ اس طرف بھی راستہ جاتا ہے۔ تو ایک دن مغرب کی نماز میری دیر ہو رہی تھی تو میں نے کہا میں ڈائگنل راستے پہ جاتا ہوں جلدی پہنچوں، ایک قسم کی رسک لے لی۔ ہاں جی، تو یہ رومال تو میرے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے، تو جیسے ہی میں اس ڈائگنل راستے پہ چل تھوڑی دیر جا کے پتہ چلا کہ وہ تو بازار حسن تھا ان کا۔ میں نے کہ میں نے کیا کیا، بس پھر میں نے رومال میں نے اس طرح کر لیا، اور پشتوں میں کہتے دو میں خپلے کے دو پردے، دو میں نے اپنے پاؤں لے لی اور دو دوسروں سے لے لی، یعنی بہت تیز گویا کہ، تو مجھ پہ واضح بھی کیسی گئی۔ ہاں جی، یعنی مطلب ان کو حیرت تھی بھئی یہ کیا کر رہے ہیں۔ ہاں جی، لیکن میں نے اپنے آپ کو آج خیر پہنچ گیا الحمدللہ، نماز پڑھی اور شکر اللہ کا ادا کیا، پھر آئندے کے لیے اس راستے پہ نہ جانے کا پکا ارادہ کر لیا کہ وہ خطرناک راستہ ہے۔ ہاں جی، مطلب ہے وہاں پر یہ چیزیں تو آپ کو پتہ ہے، ان لوگوں کے تو یہ پرواہ نہیں ہے، آپ نے خود ہی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہاں جی، تو یہ بات ہے کہ اس قسم کے ایریا سے اپنے آپ کو بچانا۔ ہاں جی، وہ دیکھیں غض بصر اس کا حکم ہے شریعت میں، نگاہ نہیں چلو۔ اب دیکھو ہر وقت تو ہم غیر محرم نہیں آ رہے ہوتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یعنی چانس 10% ہو سکتا ہے، 15% ہو سکتا ہے، مطلب اس قسم کا ہوتا ہے، ہر وقت تو غیر محرم نہیں آ رہے ہوتے، لیکن حکم ہر وقت کا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چانس ہے، تو اس چانس سے بچنے کا جو ہے نا یہ ذریعہ ہے کہ آپ جب نیچے نگاہ رکھیں گے تو اچانک اگر کوئی آ جائے تو بچت ہو جائے گی۔ وہ نہیں ہوتا وہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ دوسری گاڑی سے ذرا فاصلے پہ رہیں تو فاصلے پہ کیوں رہیں؟ کہ خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ ہو کہ اس نے بریک مار دیا تو آپ کو کم از کم اتنا ٹائم مل جائے گا کہ آپ اپنی گاڑی کو کنٹرول کر سکیں۔ ہاں جی، یہ بات ہے۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ یعنی وہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وَاجْتِنَابُ الشُّبُهَاتِ خَوْفًا مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْمُحَرَّمَاتِ، محرمات میں واقع ہونے کے خوف سے شبہات کے اجتناب کرنے کو ورع کہتے ہیں۔ احادیث نبویہ علی اصحاب الصلاۃ والورع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ورع کی فضیلت کے بارے میں چند ارشادات نقل کیے جائے تاکہ سالکین کے سامنے اس کی اہمیت مزید روشن ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص کی عبادت اور ریاضت کا ذکر گیا تو حضور سے میں ارشاد فرمایا لا تعدل برأت یعنی الورع
ورع کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ، وہی والی بات ہے نا کہ جیسے فرمایا کہ وہ دوسرا والا زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملاک دینکم الورع، تمہارے دین کا مقصود ورع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے عبدی ارم ترست علیک تکن من عابد الناس وانتہ اما نہیتک عنہ تکن من اورہ الناس، یعنی میرے بندے جو کچھ میں نے تجھ پر فرض کیا اس کو ادا کرو، پس تو سب لوگوں سے زیادہ عابد ہو جاؤ۔ جن امور سے میں نے تجھ کو منع کیا ان سے باز ہے، پس تو سب لوگ صاحب ورع ہو جائے گا، بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ورعا تکن عابد الناس، یعنی تو صاحب ورع بن جا، پس تم تمام لوگوں سے زیادہ عابد بن جاؤ گے۔ سیدنا اکبر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہو رہا ایک مرتبہ حضرت ابوبکر نے غلام کا پیش کردہ کھانا تناول فرمایا، بعد میں غلام نے عرض کیا اس کھانے میں شبہ تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے انگلی منہ میں ڈال کر کے اپنے پیٹ کو صاف کر دیا۔ آپ فرمایا کرتے کننا ندعو 70 بابا من الحلال مخافتا ان نقع فی باب من الحرام، یعنی ہم 70 حلال چیزوں کو چھوڑ دیا کرتے اس خوف سے کہ کسی حرام چیز میں نہ پڑ جائے۔ اب دیکھیں کیا فرمایا، ہم 70 حلال چیزوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے کہ کہیں کسی حرام میں نہ پڑ جائے، یعنی حرام کے شبہ میں حلال کو چھوڑنا، کیونکہ حلال جو ہے نا ہر وقت حلال کا استعمال فرض نہیں ہوتا، صرف یہ ہوتا ہے کہ اجازت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میں کوئی کہنا چاہتا ہوں، اب دیکھو یہ ٹوسٹ ہے، یہ بریڈ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، جیسے دوسرے ملکوں میں غیر مسلم ملکوں میں ایسا ہوتا ہے ملاوٹ کی خطرہ ہوتا ہے، تو اب اس میں بات یہ ہے کہ بے شک آپ کو شور نہیں ہے کہ بھئی اس میں کوئی چیز ہے، لیکن آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس میں نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیتے، مجبور چھوڑ دیتے۔ ایک دفعہ مجھ سے کسی نے پوچھا وہاں پر کہ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، اتنی زیادہ تحقیق کرتے ہیں، مطلب ہر چیز آپ کے اوپر بند ہے۔ میں نے کہا نہیں، ہر چیز بند نہیں ہے، ہمارے تو انگلی پہ گنے جا سکتے جو بند ہیں، چند ہی ہیں بس، انگلی پہ گنا جا سکتے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے وہ چند ہی ساری چیزوں میں ملا دی۔ اب ہم کیا کریں؟ جہاں مطلب کوئی وہاں پر مطلب آپ نے یعنی ایک دفعہ پہلے دن کی بات کرتا ہوں، پہلے دن جب گیا تو ہمارے پروفیسر صاحب جو تھے اس نے مجھ سے پوچھا وہاں کیا تھے، میں نے کہا ٹیچر تھا، مجھے ٹیچروں کے ساتھ بٹھانا۔ وہ جو ہے نا وہ صاحب ترکی کے تھے جس کے ساتھ مجھے بٹھایا، تو ان کو کہا اس پروفیسر نے، حالانکہ میں اس کے ساتھ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی تھی، اس سے کہا کہ اس کو کسی ایسے ریستوران میں لے جاؤ جہاں کچھ کھا سکے، ہر چیز نہیں کھائے گا، یعنی اس نے پروفیسر نے کہا۔ میں نے الحمدللہ آج خیر کھانے کا وقت ہو گیا، جمعے کا دن تھا، گئے ریسٹوران میں، تو مجھے سب سے زیادہ محفوظ چیز سلاد نظر آئی۔ سلاد میں تو کچھ نہیں ہوگا نا، ہاں جی، تو میں نے سلاد کا آرڈر دے دیا۔ اب سلاد میں نے لے لیا تو اس میں کچھ گوشت کا پیس سا پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس ترکی سے پوچھا، میں نے کہ یہ کیا ہے؟ شوائن، وہ شوائن سور کو کہتے ہیں، اور ہاں جی، میں نے کہا نا للہ و انا الیہ راجعون، بس میں نے ادھر ہی رکھ لیا، پیسے میں نے پے کر لیے تھے، لیکن اس کو کہا نہیں۔ میں نے کہا بھائی مجھے جگہ بتاؤ، نماز جمعہ کہاں پڑھیں گے؟ تو 2 عرب جا رہے تھے، تو ان کو کہا بھائی ان کو بھی ساتھ لے جاؤ نماز کے لیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں چلا، ان نے ایک ہال ہائر کیا ہوا تھا جمعہ کے لیے، اس میں نماز پڑھتے تھے۔ وہاں پہنچ کے میں انہی کپڑوں میں ہوتا تھا، مطلب گرم ہوتے تھے لیکن مطلب کپڑے میرے یہی تھے، شلوار قمیض۔ تو انہوں نے مجھے دیکھا اور عربوں نے کہتے ماشاء اللہ افغانی آ گیا مطلب وہ تو ان دنوں افغانستان کا مسئلہ زیادہ تھا آج۔ تو میں نے کہا بھائی میں افغان نہیں ہوں، افغانستان کے سرحد پر ایک کلچر ہمارا ہے کہ اس وجہ سے آپ مجھے افغانی کہہ سکتے ہیں، لیکن افغانی میں ہوں نہیں آج۔ خیر بس ہمارے لیے آپ افغانی، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے افغانی۔ تو خیر بہرحال یہ کہ نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ایک عرب نے مجھے کھانے کی دعوت دی۔
میں نے کہا کھانا تو میں ضرور کھاؤں گا آپ کے ساتھ، کیونکہ میں کھانا چھوڑ کے آیا ہوں. آج وہ مجھے اپنے اس میں لے گیا اپارٹمنٹ میں، وہاں کھانا جو ہے نا مطلب کھلایا. پھر ساتھ ہی مجھے دعوت دی کہ ہم لوگ جو ہے نا مطلب ان کا گیدرنگ ہوتی تھی اتوار کے دن، ہفتے کے دن بھی ہوتی، اتوار کے دن بھی ہوتی تھی. تو مطلب وہ جب مجھے جگہ بتائی کہ اگر آپ اس گیدرنگ میں ہلکا اس کو کہتے ہیں، اگر آپ آیا کریں تو ہمارے ساتھ آپ مل جایا کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بھی کمپنی کی ضرورت ہے. بعد میں ان کے ساتھ آنا جانا شروع کیا. تو دیکھیے مطلب یہ ہے کہ اب میں نے اتنا یعنی بغیر کسی کا جس چانس کے بظاہر وہ میں نے منتخب کیا کہ اس میں کچھ نہیں ہوگا. اب اس میں بھی وہ چیز نکل آئی. تو باقی جس میں پہلے سے شبہ ہو تو پھر اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے. خیر بہرحال پھر مجھے لوگوں سے پتہ چل گیا. تو ترکیوں کے جو دکان تھے، یہ اربکان وغیرہ اس وقت تھے نا، مطلب ترک کے وہ، تو ان کے لوگ جو تھے وہ مسلمان مطلب اس کے تھے نا، اسلامی اس کے تھے. تو ان کے دکانوں پھر میں جاتا تو مجھے پھر وہاں چیزیں ملا کرتی. پھر بھی میں احتیاط کرتا تھا. تو کیلا، دودھ، اور ان کی روٹی ہوتی تھی ترکی، گول روٹی ہوتی تھی، درمیان میں رنگ ٹائپ ہوتی. تو یہ روٹی میں کے ساتھ میں کیلا کھا لیتا تھا، پھر اس کے پیچھے دودھ پی لیتا. جب تک فیملی نہیں آئی تھی اس وقت تب میں یہی کرتا. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ سارا کچھ ٹھیک چل رہا تھا. تو مقصد میرا یہ ہے کہ یہ چیز ضروری ہے، اپنے آپ کو بچانا. روحانیت کا انحصار اسی پر ہے. اگر آپ اپنے آپ کو بچاتے نہیں ہیں تو روحانیت زائل ہوتی جائے گی. مطلب جیسے ایک بہت بڑا شگاف ہو کسی بوری میں اور آپ اس میں چینی ڈالتے جائے اور وہ نیچے گرتی جائے تو آپ کے پاس کیا رہ جائے گا. تو روحانیت آپ کماتے جائیں، اور اگر تقویٰ نہیں ہوگا تو وہ ضائع ہوتی جائے گی. اس وجہ سے ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کننا نترک 9 اعشار الحلال مخافۃ ان نقع فی الحرام. یعنی ہم 10 حلال چیزوں میں سے 9 کو اس خوف سے ترک کر دے کہ ہمیں کہیں ہم حرام میں نہ پڑ جائے. امام اعظم قدس سرور برا، امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ اپنے ساجی کے پاس دجال کے لیے کپڑے کے تان بھیجے، جن میں سے ایک تان میں کوئی نقص اور عیب تھا. آپ نے اپنے ساجی سے فرمایا جب اس تان کو فروخت کرنا تو اس کا عیب ضرور بیان کر دینا. ساجی نے اس تان کو فروخت تو کرے مگر راز سے اس کا عیب بیان کرنا بھول گیا، اور بعد میں یاد بھی نہیں رکھا کس شخص کے ہاتھوں میں وہ تان فروخت کیا تھا. امام اعظم کو جب واقعہ کا علم ہوا تو انہوں نے 30,000 درہم کی مالیت کے ان تمام تانوں کی قیمت صدقہ کر دی. ہاں جی. امام ربانی کو حضرت امام ربانی کو سرور رحمۃ اللہ علیہ کہ اب کس شخص کی ذرا طبیعت کوئی سالک ہو تو اسے یوں تاکید کرے، ہائے ہائے، یعنی اس بات کی تاکید کرے کہ غذا کے معاملے میں حرام اور مشتبہ لقمہ میں نہایت احتیاط سے کام لے. جو لے کچھ ملے یا جہاں سے حاصل ہو نہ کھائے، تاوہ کہ اس کا کھانا شرعاً جائز نہ ہو. مختصر ہے کہ تمام کاموں میں ساتھ کریمہ کو مد نظر رکھے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے میں بہت ممتاز تھے، اور حضرت مشتبہ چیزوں سے بہت بچتے تھے. اب جب اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ پھر اللہ کی مدد بھی ہوتی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ پاک کی مدد بھی ہوتی. تو مدد پھر بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے جس کو ہم کرامت کہتے ہیں، مطلب یعنی کہ وہ عام حال لوگ نہیں کر سکتے. تو حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی حرام اور مشتبہ چیز نہیں کھلا سکتا تھا، اس کو پتہ چل جاتا. یعنی کوئی بھی چیز کوئی دے تھا تو اس میں حضرت کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ چیز غلط ہے. آج یہ مولانا صاحب جو ہوتے ہیں نا ہمارے صفدر امین وقاڑی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ واقعہ مجھے خود سنایا. یہ غیر مقلد تھے. تو کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اپنے ساتھی، تو ایک صاحب آیا، کہتے میرے پاس کچھ مشتبہ پیسے ہیں تو آپ اس کو کس چیز میں خرچ کر سکتے ہیں. ساتھیوں نے کہا بھائی ہم کیوں خرچ کریں، جاؤ تم جو جیسا کرنا. کہتے میں نے کہا مجھے دو. میں نے کہا بھائی کیا بات ہو گئی. میں نے کہا میرے پاس اس کا ایک مد ہے. کہا بھائی تیرے پاس اس کا کیا مد ہے.
نے کہا بس بتاتا ہوں. خیر ان سے پیسے لے لیے. انہوں نے کہا سنا ہے مولانا محمد علی لاہوری کے بارے میں کہ وہ مشتبہ چیزوں کو جان لیتے ہیں، تو چلو ان کا امتحان لیتے ہیں. تو اس میں سے کچھ روٹیاں لے لی، اس میں سے کچھ روٹیاں لے لی اور کچھ اپنے صحیح پیسوں سے یعنی حلال پیسوں سے روٹیاں لے لی، اور جو حرام تھے میرے مشتبہ تھے ان کے اوپر نشان لگا دیا جو کو صرف وہی جان سکتے تھے. اور اس طرح پورا ایک بنڈل روٹیوں کا لاہور جا کر حضرت کو پیش کیا. یہ حضرت یہ ہدیہ لایا. تو حضرت ان کے سامنے باقاعدہ چن چن کے وہ روٹیاں نکالی وہ جو مشتبہ تھی، کیونکہ یہ تو اپنا واپس رکھو. ہاں جی. اور وہ جو صحیح تھی وہ اپنے استعمال میں لے آئے. سب ثابت ہو گیا. اب دونوں کو پتہ چل گیا، دو آدمی تھے، پتہ چل گیا کہ بھئی بات تو صحیح ہے. تو دونوں نے ارادے کیا کہ ہم بیعت ہونا چاہتے ہیں. تو حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ہم بیعت ہونا چاہتے ہیں. میں تم امتحان کے لیے آئے تھے، تمہارا امتحان ہوگا، جاؤ بیعت نہیں کرتا. بس امتحان تمہارا ہو گیا نا، اور کیا کرتے ہو. تو کہتے میرا جو دوسرا ساتھی تھا وہ سخت مطلب یعنی طبیعت اس کی خراب. کہتے بھئی ہم نے امتحان کر لیا، چلو ہو گیا، لیکن اب تو ہم بیعت ہونا چاہتے ہیں، تو اس کو منع کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا بھئی ان کی مرضی ہے، ضرورت تو نہیں ہے، تمہارا ارادہ تمہارا ہے، ان کی ارادہ اپنا ہے. تو وہ مختار ہے اپنے ارادے کا، نہیں بیعت کرنا چاہتے نہ کریں، بس صحیح ہے چلتے. اچھا خیر بہرحال کہتے ہم اکاڑ آ گئے. کہتے میں اپنے گھر میں چلا گیا اور گھر سے پھر باہر آ گیا اور پھر لاہور چلا گیا. ہاں جی. لاہور پہنچ کے پھر حضرت سے ملاقات کی. کہا کہ حضرت اب تو میں امتحان کے لیے نہیں آیا ہوں نا. نے کہا ہاں واقعی تو اب امتحان کے لیے نہیں آیا، چلو بیعت کر لیتا ہوں. تو ان کو بیعت فرما دیا. پھر اس کے بعد ان سے فرمایا تمہارے جیب میں اتنے پیسے ہیں، اس سے احیاء العلوم آ سکتا ہے، جاؤ اس سے احیاء العلوم لے آؤ، اور کرایہ اپنے واپس جانے کا مجھ سے لے لو. ہاں جی. تو بازار چلا گیا اور احیاء العلوم لے آیا. وہ کئی جلد کتاب ہے محمد علی رحمۃ اللہ علیہ. تو دو پہلی جو جلد ہے نا وہ نکال دیے. کہتے بھئی یہ تو یہ فقہ شافی ہے، یہ تو ہمارے کام کا نہیں ہے، اس کو الگ رکھ لو، یہ باقی تمہارے لیے ایک شیخ کا مقام ہے، اس کو پڑھو. تو مقصد میرے یہ ہے کہ پھر اللہ پاک کی مدد ہوتی ہے. جو بچنا چاہتا ہے وہ کہتے ہیں نا شکر خورے کو خدا شکر دیتا ہے. تو جو حلال کھانا چاہتا ہے اس کو حلال ملتا ہے. یہ نہیں کہ اس کو ملتا نہیں، اس کو اللہ پاک بھوک سے نہیں مارتا ہے، اس کو حلال ہی ملتا ہے. لیکن ابتدا میں کچھ امتحان ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ ویسے ہی شغل میں نہ کر رہا ہے یا کہ واقعی مطلب حلال کھانا چاہتا ہے. تو جو حلال کھانا چاہتا ہے اس کو پھر حلال دیا جاتا ہے، حلال پہنچا دیا جاتا ہے. بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے آخری حصے میں بھی اگر اس کے لیے حلال ہونا پہنچ جائے گا اس کے گھر. وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کے گھر پہنچ جائے گا. یہ چیز ہے. وہ ایک شخص تھے، وہ کسی بزرگ کے پاس گئے تھے، انٹرویو کر رہے تھے کہ آپ کے وسائل کمانے کے نہیں تو آپ کیسے کھاتے ہیں؟ اللہ کھلاتے. کیسے کھلاتے؟ بس کھلاتے، مجھے کیا پتہ کیسے کھلاتے، بس کھلاتے. اب تھوڑا سا آگے بڑھ گئے، اچانک اس کو خیال آیا کہ اچھا 10 روپے تو میرے خیال میں ویسے دینا چاہیے، اچھا آدمی ہے. ہاں جی. واپس ہو کے انہیں کہ 10 روپے نکال کے ان کو دے دے. انہیں کہا اللہ ایسے کھلاتے. یعنی اس شخص سے جو کہ یعنی ٹیسٹ کے لیے آیا تھا، ڈال دیا اس کے دل میں. ہاں جی. تو اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے غیور تھے، بڑے غیور تھے. وہ ایسے ویسے نہیں لیتے تھے لوگوں سے. یعنی اس کا باقاعدہ یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے اوپر، حضرت کا ہے. ہاں جی. یہ باقاعدہ یعنی مطلب تاکہ پہلی مجلس میں کوئی آئے گا تو اسے میں کچھ بھی نہیں لوں گا جب تک اس کے ساتھ میرا تعارف نہ ہو، میں مطلب اس کے ساتھ تعلق نہ بجے، اس وقت تک مجھے دیا نہ دے. آخر مطلب بستر موت پہ تھے، ایک پارسل آیا، اس میں پیسے منی آرڈر ہے، اس پیسے لکھا تھا کہ حضرت آپ اس کو قبول فرمائیں
اور کسی مستحق کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ حضرت نے جواب دیا، پہلا فکرہ مجھے مالک بنانے کا ہے کہ مجھے مالک بنا رہے ہیں، اور دوسرا فکرہ مجھے وکیل بنا رہے ہیں، دونوں جمع نہیں ہو سکتے، لہذا پیسے واپس۔ قبول فرمائے، مالکانہ حقوق دے رہے ہیں نا، اور جس مستحق کو دینا چاہے تو دے، تو یہ وکالت ہے مطلب میری طرف سے، تو دونوں چیزیں ایک وقت میں نہیں ہو سکتی، لہذا پیسے واپس۔ اس حد تک تھے وہ، لیکن اللہ پاک نے بہت زبردست زندگی گزروا دی۔ ہاں جی، مطلب جو ہے نا وہ کوئی مطلب پرابلم نہیں ہوئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ جس طرح زندگی اپنے لیے وہ کر لیتے ہیں اللہ پاک کے ہاں، تو پھر اس کے لیے اس طرح ملتا ہے، ورنہ اور جو نہیں پرواہ کرتے ان کے پھر ویسے ہی ہوتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے ان کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس مسئلے میں بہت غیور تھے، ہدیہ کے بارے میں مطلب جو ہے نا وہ ہر ایک کی ہدیہ کو قبول نہیں فرماتے تھے۔ لیکن ایک دفعہ کہتے ہیں ایک شخص آئے، تحصیلدار تھے، تو اس نے 25 روپے دی، 25 روپے اس وقت بہت بڑی اماؤنٹ تھی، 25 روپے دے لیے۔ حضرت نے اس سے 10 روپے لے لیے اور 15 واپس کر دیے۔ اب وہ جا رہے تھے، اپنے دوست سے کہا، کہتے عجیب بات ہو گئی، کہتے میرے دل میں حضرت کو 10 روپے دینے کا خیال تھا، پھر میں نے کہا اتنے بڑے آدمی کو میں 10 روپے کیسے دیں؟ تو 15 میں نے اس کے ساتھ اور ملا دیا، حضرت نے 15 روپے واپس کر دی۔ یہ محبت والا معاملہ 10 روپے کا تھا، یہ 15 والا معاملہ یہ رسم کا تھا، ٹھیک ہے نا، رسم کا تھا نا، مطلب کہ وہ اتنے بڑے آدمی کو میں کیسے وہ دے، تو یہ رسمن تھا، تو وہ رسمن نہیں لیا، اور جو اصل تھا وہ لے لیا۔ تو ایسے لوگ کے ساتھ پھر اللہ پاک کا معاملہ ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم لوگ بھی معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صاف رکھیں تو اللہ جل شانہ کا نظام ہر جگہ چلتا ہے۔ اہل ورع کے طبقات، ارباب طریقت نے اہل ورع کے 3 طبقے بیان فرمائے، عوام کا ورع، خواص کا ورع، خاص الخواص کا ورع۔ عوام کا ورع یہ ہے کہ وہ شبہات سے پرہیز کرے تاکہ وہ کامل ہے کہ مخالفت مختلف ہو جائے، جیسے کہ ارشاد نبوی ہے، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہم امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ الی الآخر۔ بے شک حلال واضح اور حرام بھی واضح، ان دونوں کے درمیان میں کچھ مشتبہ امور ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے، پر جو شخص شبہات سے بچا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو شبہات پڑ گیا وہ حرام میں واقع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال چروائی کی مانند جو چراگاہ کے ارد گرد اپنے جانور چراتا ہے، ممکن ہے کہ اس چراگاہ میں چرنے لگے، خبردار بے شک ہر بادشاہ کے لیے خاص چراگاہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی چراگاہ اس کے محارم ہیں۔ خواص کا ورع یہ کہ ہر اس چیز سے اجتناب کیا جو قلب کو مقدر کر دے، قلب دل کو پریشان کر دے، اس درجے کے لوگ قلب میں کھٹکے والے خواطر اور سینے میں پیدا ہونے والے وساوس سے بھی احتراز کرتے ہیں، جیسے کہ ارشاد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ الاثم ما حاک فی صدرک سے واضح۔ اس قسم کے ارباب قلوب جب بھی کسی معاملے میں متردد ہوتے ہیں تو فوراً قلب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور قلب کے فتویٰ کے مطابق عمل کرتے ہیں، جیسے کہ ارشاد علیہ صاحب الصلاۃ استفت قلبک استفت قلبک وان افتاک الناس وافتوک، یعنی اپنے دل سے پوچھو، خواہ فتویٰ دینے وہ کچھ ہی فتویٰ دے رہے ہیں۔ خاص الخواص کا ورع یہ ان واصلین اور عارفین کا ورع جو غیر حق سے تعلق منقطع کر کے حق تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں کہ کسی غیر کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔ ان کا موقف یہ کل ما شغلک عن اللہ فہو مشؤوم علیک، یعنی ہر وہ چیز جو تجھے حق تعالیٰ سے غافل کر دے وہ تمہارے لیے منحوس ہے۔ جب حضرت ابوبکر شبلی کو دوسروں سے ورع کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا ان تتورع اللہ یتشتت قلبک عن اللہ عز وجل طرفتین، یعنی ورع ہے کہ تیرا حق تعالیٰ سے آنکھ جھپکنے جتنی دیر بھی پریشان نہ ہو، یہ بات ہے۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، تو اس کے حساب سے پھر ان کے ساتھ معاملہ بھی ہوتا ہے۔
حصول ورع کے لیے 10 چیزیں لازم ہیں۔ حضرت امام ربانی کو صرف فرماتے، ایک مکتوب میں رقم 3 کہ علماء ربانی فرماتے کہ جب تک سالک ان 10 چیزوں کو اپنے اوپر لازم نہ کرے اس وقت تک اسے کمال ورع حاصل نہیں۔ کمال ورع، نمبر 1، غیبت سے زبان محفوظ رکھے، بدگمانی سے اجتناب کرے، مسخرہ پن سے پرہیز کرے، حرام اشیاء سے آنکھ بند کرے، سچ بولے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا احسان جانے کے نفس مغرور نہ ہو، اپنے مال رائے حق میں خرچ کرے، باطل جگہ میں خرچ کرنے سے بچے، اپنے نفس کے لیے بلندی اور بڑائی کا طالب نہ ہو، نمازوں کی محافظت کرے، اہل سنت والجماعت کے عقائد پر استقامت اختیار کرے۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ تقوی کی تعریف، حضرت شیخ جرجانی کو سر تقوی کی تعریف کے مطابق فرماتے فی اللغت بمعنی الاتقاء واتخاذ الوقایۃ وعند اہل الحقیقت والاحتراز بطاعت اللہ عن عقوبتہ وهو صیانۃ النفس عما تستحق به العقوبۃ من فعل او ترک۔ یعنی لغت میں تقوی اتقاء کے معنی میں، جس کا مطلب ہے حفاظت اختیار کرنا اور حقیقت کے نزد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے اس کی سزا سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی جو عذاب کے موجب ہو اس سے اپنے نفس کو بچانا تقوی ہے۔ تقوی کا محل قلب ہے۔ تقوی حصول علم کا زینہ اور عزت و کرامت کا خزینہ ہے، جیسے کہ آیت کریمہ میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سے آیا ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود سے کسی نے سوال کیا تقوی کیا ہے تو آپ نے فرمایا کسی خاردار وادی سے کبھی گزرا ہے؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا تو وہاں سے کس طرح گزرا؟ عرض کیا اپنے دامن کو کانٹوں سے بچاتا ہوا گزرا۔ تو فرمایا ذالک التقوی، بس یہی تقوی ہے۔ ارباب طریقت کے نزدیک تقوی کے اقسام، اہل طریقت نے اس کی 4 قسمیں بیان فرمائی۔ عوام کا تقوی یہ ہے کہ وہ شرک سے اجتناب کرے، خواص کا تقوی یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ کی نافرمانی سے اعتراض کرے، اولیاء کا تقوی یہ ہے کہ وہ اپنے افعال کو وسیلہ بنانے سے پرہیز کرے۔ سبحان اللہ، اپنے افعال کو وسیلہ بنانے سے پرہیز کرے۔ انبیاء کا تقوی یہ ہے کہ وہ اپنے افعال کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کا تقوی حق تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور ہر چیز سے دامن بچا کر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ واضح ہے کہ انسان کی ملائکہ پر فضیلت نوائی سے اجتناب اور ورع و تقوی کی وجہ سے اور قرب الہی کے مرتبہ تک ترقی کا انحصار بھی اسی پر ہے، جبکہ فرشتے اوامر کے بجا لانے میں انسان کے ساتھ شریک ہے لیکن نوائی سے باز رہنے کی پابند نہیں، اس لیے ان میں ترقی مفقود ہے، جیسے کہ آیت کریم وما منا الا لہ مقام معلوم سے آیا ہے۔ پس انسان کو چاہیے کہ ورع و تقوی کا ہمیشہ مد نظر رکھے، جو اسلام کے اعلیٰ ترین مقاصد دین کے نہایت اہم ضرورت میں سے ورع و تقوی کامل عام طور پر اس وقت حاصل ہو جب فضول مباحثات سے پرہیز کیا جائے۔ اللہ وفقنا ھذا۔ حضرت امام ربانی کو شروع کے نزدیک جملہ امور میں انتظار علماء کے فتویٰ کے مطابق زندگی بسر کریں جن نے عزیمت کا راستہ اختیار کرا اور رخصت سے اجتناب کیا، اسی کو آخرت کی دائمی نجات کا وسیلہ بنانا چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا مضمون اس میں ہے حقوق العباد کی اہمیت۔ حرام چیزوں سے بچنا بھی 2 قسم پر، ایک قسم وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق سے تعلق رکھتے ہیں اور دوسری قسم وہ ہے جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ دوسری قسم کی رعایت زیادہ اہم ہے۔ سطور والے میں حضرت امام ربانی کو سرخ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی نصیحت اور حقوق العباد کی زائد رعایت کی تلقین فرماتے ہوئے رقم تراز ہے کہ جس کا مفہوم کچھ یہ کر حقوق اللہ کی ادائیگی میں کوئی کم بیشی تو امید ہے کہ اختلاف اپنے کمال فضل سے معاف فرما دے، کیونکہ وہ غنی مطلق اور ارحم الراحمین ہے، جبکہ بندہ فقیر محتاج و فطرتاً کنجوس و بخیل ہے، اس لیے حقوق العباد کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ ہے اتدرون ما المفلس قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع فقال صلی اللہ علیہ وسلم ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بالصلاة وصیام وزکاة ویاتی قد شتم هذا وقذف هذا واکل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ یعنی کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون شخص ہے؟ حاضرین یعنی جو صحابہ کرام تھے انہوں نے عرض کیا ہم میں مفلس شخص وہ ہے جس کے پاس نہ درہم و نہ سامان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز اور زکوٰۃ لے کر آئے گا لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، پس ہر حقدار اس کے نیکیوں میں سے اس کے حق کے برابر نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر حقداروں کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان حقداروں کے گناہ لے کر اس پر ڈال دی جائیں گے، پھر اس کو نار جہنم میں جھونک دیا جائے گا، اعاذنا اللہ منہا۔ یہ اصل میں یہ بات ہے جو اس کو ہم لوگ اگنور کرتے ہیں۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ
اس معاملے میں بہت زیادہ الرٹ تھے، معاملات کے معاملے میں بہت زیادہ الرٹ تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ صرف عقائد پر ہی اکتفا کرتے ہیں کہ بس عقائد صحیح ہوں، ہاں جی، آگے کی نہیں سوچتے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر کچھ لوگ ہیں جو ان سے بہتر ہیں، وہ عبادات کو بھی دین سمجھتے ہیں، یعنی عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، یہ بھی مطلب وہ دین سمجھتے ہیں، لیکن وہ معاملات کو دین نہیں سمجھتے، مطلب معاملات ان کے گڑبڑ ہوتے ہیں، لین دین کے معاملے میں، تجارت میں، حقوق کے معاملے میں گڑبڑ، تو ان کے لیے تو پھر یہ حدیث شریف ہے۔ تو یہ مطلب ایک فرمایا کہ پھر وہ کچھ لوگ معاملات کو بھی دین سمجھ لیتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن معاشرت کو وہ بھی دین نہیں سمجھتے، معاشرت کو، اس کو تو آج کل تقریباً دین سے خارج ہی کر دیا گیا ہے۔ اس لیے معاشرت پر بہت زیادہ زور دینا چاہیے تاکہ یہ چیز دوبارہ زندہ ہو جائے۔ معاشرت مطلب ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں، مثلا گھر میں زندگی کیسے گزارتے ہیں، محلے میں زندگی کیسے گزارتے ہیں، مسجد میں کیسے ہمارا آنا جانا ہوتا ہے، شادی بیاہ ہمارے کیسے ہوتی ہے، موت کے مطلب جو میت کی فوتگی جو مطلب جو ہے نا وہ ہماری کیسی ہوتی ہے، یعنی مطلب یہ وہ گویا کہ ہماری زندگی کے جو جس کو لائف سٹائل ہم کہتے ہیں وہ کیا ہے، اس کو لوگوں نے آزاد سمجھا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے جی، جو آپ نے کر لیا ٹھیک ہے، بس نماز روزہ کر لو، بس یہ کافی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بعض چیزیں اس میں ایسی ہیں جو کہ بالکل تباہ کر دیتے آدمی کو۔ دیکھو، نماز روزہ عقائد کو سپورٹ کرتا ہے کہ عقیدہ آپ کے کیسے ہیں، پھر آپ ظاہر عقیدہ آپ کا صحیح ہوگا تو پھر تب آپ نماز روزہ کریں گے، لیکن نماز روزہ کو بچانے کے لیے معاملات کی حفاظت ہے۔ آپ کے معاملات نہیں بچ سکیں گے، نہ آپ کے عبادات نہیں بچ سکیں گے، جیسے حدیث شریف میں آیا ہے۔ اور معاملات جو ہوتے ہیں وہ صرف دو کے درمیان ہوتے ہیں، آپ نے کسی کو قرض دیا، اسے لے لیا، کسی کو وکیل بنایا، کسی کو غالب سے وہ کر لیا، وہ مطلب یہ ہے کہ سودا خریدا، تو مطلب یہ ہے کہ دو کے درمیان لین دین ہوتا ہے، اور معاشرت سب کے ساتھ ہوتا ہے اکٹھا۔ اگر معاشرت خراب ہو تو معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے، تو معاملات کی حفاظت کس کون سی کر رہی ہے؟ معاشرت کر رہی ہے، اور معاشرت کی حفاظت اخلاق کر رہی ہے، یہ پورا ایک سٹائل۔ اور اخلاق جو ہے حدیث شریف میں جو آتے ہیں، جس کے اخلاق اچھے وہ سب سے زیادہ بہترین ہے، یہ فرمایا، ہاں جی، انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ کے اخلاق سب سے زیادہ بلند، ہاں جی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ان کی معاشرت اچھی، جس کی معاشرت اچھی اس کے معاملات صحیح، جس کے معاملات صحیح اس کی عبادت قبول، جس کی عبادت صحیح تو اس کا ایمان موجود، مطلب یہ کہ گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ پورا ایک ڈھانچہ ہے۔ اس وجہ سے ان ساری چیزوں کو ہم لوگوں کو لینا پڑے گا۔ یہ امر مستحضر ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا لحاظ نہ رکھنا کبائر میں سے، بنیاد طور پر گناہ کی دو قسمیں، گناہ صغیر اور گناہ کبیرہ۔ پھر گناہ کبیرہ کے مزید دو قسمیں، ایک وہ گناہ جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ دوسرا وہ گناہ جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگرچہ گناہ صغیرہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے، مگر اعمال صالحہ، روزہ، حج وغیرہ صغیر گناہوں کے لیے کفارہ بنتے رہتے ہیں، جیسے کہ آیت کریمہ من الحسنات و السیئات سے آیا ہے۔ کبیرہ گناہ کا تعلق اگر حقوق اللہ سے ہو تو بارگاہ خداوندی میں توبہ و انابت سے معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو ان کے لیے اس حق کی ادائیگی اصحاب حق سے معاف کروانا ضروری ہے، جیسے کہ ارشاد نبوی اللہ صاحب الصلاۃ میں۔ اب میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ مال غنیمت تقسیم ہو رہی تھی، تقسیم ہو گئی، اتنے میں ایک صاحب آئے، یا رسول اللہ یہ چادر رہ گئی تھی، یہ رہ گئی مطلب تقسیم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ بڑھن کے بعد آیا، فرمایا اب اس کے ساتھ میں کیا کروں، میں کیسے پہنچاؤں اس کو، بھلے ٹکڑے ٹکڑے کروں تو چادر نہیں رہتا، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے، اور اگر مطلب یہ تو پہنچے گا نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بعض ہمارے ہاں صحیح بات عرض کرتا ہوں، یہ بات حضرت تھانوی صاحب نے بارہا مواعظ میں بیان فرمایا
کہ ایک ہوتا ہے آپ کا کسی کے ساتھ لین دین. اگر آپ نے اس کو کچھ کہا ہے دھوکے کے ذریعے سے یا چھپانے کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے، جب بھی آپ کے دل میں خیال آ گیا تو آپ اس سے معافی مانگ سکتے ہیں، معافی لے دے گا، آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کئی لوگوں سے لیا تو پھر مشکل ہو جائے گا ان تک پہنچانا. اور اگر پورے معاشرے سے لیے پھر کیسے پہنچاؤ گے؟ اب ذرا آج کل سوچیں، بجلی کی جو چوری ہوتی ہے یہ کیا چیز ہے؟ واپس کر سکو گے؟ کس طرح سے کرو گے؟ ہاں جی. یا مطلب یہ کہ اس قسم کے اس کو بعض لوگ حلال کہتے ہیں، اور جو حرام کو حلال کہنا کفر تک پہنچا دیتا ہے. حرام کو حلال کہنا کفر تک پہنچا دیتا ہے. اور آج کل بعض لوگ ایسے ہیں باقاعدہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے، انہوں نے ہمارا کتنا کہا ہے. بھائی مجھے آپ کو بتائیے، کوئی اگر برائی کرتا ہے، کیا اس کی برائی آپ کی برائی کے لیے کفایت کرے گی ختم ہونے کے لیے؟ تو اس کا عمل اس کا ہے، تیرا عمل تیرا ہے. اگر کوئی کرپشن کر رہا ہے تو اس کی سزا بھگتے گا، تو اس کی وجہ سے تم تو معاف نہیں ہوگے نا کہ اس نے کرپشن کیا تو تم بھی کرپشن کرو. بلکہ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں، جیسے جوتے ہوتے ہیں ہمارے مسجد سے باہر جو جوتے پڑے ہوتے ہیں. اب اگر کوئی غلطی سے لے گیا جوتی آپ کے، تو آپ کہہ دے گا اچھا میں بھی کسی کے لے جاؤں. اب جس کے آپ لے جا رہے ہیں وہ آپ کی جوتی نہیں لے گیا. سزا آپ اس کو دے رہے ہیں جس نے آپ کا نقصان نہیں کیا. تو یہاں تو بنیادی غلطی ہو گئی. اب اس کے بعد آپ نے اگر لے لیا تو پھر آپ کی وجہ سے آپ نے کسی اور کی لے لیا تو وہ پھر کیا کرے گا؟ تو ممکن ہے وہ بھی اس طرح کر لے. تو آپ نے ایک متعدی بیماری چلا دی. اس وقت اگر آپ ننگے پیر گھر چلے جائیں، یہ 1000 دفعہ بہتر ہے. تقویٰ یہی ہے. اس وقت اگر آپ کسی اور کی جوتی لے کر بغیر اجازت کے جاتے ہیں تو یہ حرام ہے، اور اس حرام کو جائز کہنے والے بھی موجود ہیں. اور ہمارے بھی تو لوگ لے گئے نا. بھائی تمہارے لوگ تو کون لے گیا تھا؟ وہ تو نہیں لے گیا جس کا تم لے جا رہے ہو. تو اس قسم کی چیزیں شیطان سکھاتا ہے اور معاشرے میں بگاڑا جاتا ہے. اور یہ بگاڑ پھر چلتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. تو بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں جی بجلی چوری ہوتی ہے لہٰذا ہم بھی کریں. بھائی دوسروں کا عمل تمہیں بچا نہیں سکتا. دوسروں کا عمل ان کی سزا ان کے لیے ہوگی. تو تم ان کی طرح کیوں بننا چاہتے ہو؟ تمہارے لیے تو ایک عبرت کا نمونہ ہونا چاہیے کہ بھائی دوسرے نے غلطی کی تم اس طرح نہ کرو. کسی نے کہا کہ بھائی تم نے عقل کہاں سے سیکھی؟ تھے بیوقوف سے سیکھی. جو بیوقوف کرتے اس کو میں نہیں کرتا ہوں. تو اس طرح مطلب جو حرام کاری میں مبتلا ہے، مطلب جو حرام کھاتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر تمہیں عبرت پکڑنی چاہیے کہ مجھے حرام نہیں کھانا چاہیے، مجھے تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کبیرہ گناہ کا تعلق اگر حقوق اللہ سے ہو تو بارگاہ خداوندی میں توبہ و انابت سے معاف ہو جائے. اگر ان کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو ان کے لیے اس حق کی ادائیگی ایسا حق سے معاف کروانا ضروری ہے. جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الدواوین ثلاثۃ دیوان لا یغفر اللہ الاشراک باللہ یقول اللہ عز وجل ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ودیوان لا یترک اللہ ظلم العباد فیما بینہم حتی یقتص بعضهم من بعض ودیوان لا یعبأ اللہ به ظلم العباد فیما بینہم وبین اللہ فذاک الی اللہ ان شاء عذبہ وان شاء تجاوز عنہ. یعنی نامہ اعمال 3 ہے. ایک وہ نامہ عمل جسے اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرانا ہے. ارشاد باری تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک ٹھہرانے والے کو نہیں بخشے گا. دوسرا نامہ عمل وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، وہ بندوں کے ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہے حتیٰ کہ ایک دوسرے سے بدلہ لے لے. اور تیسرا نامہ عمل وہ ہے جس کے اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں فرمائے گا، وہ بندوں کا حق تعالیٰ کے حقوق میں زیادتی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، چاہے تو اسے عذاب دے، چاہے تو معاف فرما دے. لاہور کے بارے میں فقیر کے نزدیک وہ شہر ہندوستان کے تمام شہروں میں قطب ارشاد کے مانند ہے. سبحان اللہ. اس شہر کی خیر برکت ہندوستان کے تمام شہروں میں پھیلی ہوئی ہے. ہاں جی.
حضرت علی اجویر رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں تو اس لیے تو تشکیل نہیں ہوئی تھی نا، مطلب کوئی بات تو ہوگی نا کہ وہ اپنے جو حضرت کے اور جس وقت حضرت علی اجویر رحمۃ اللہ تشریف لائے لاہور میں، تو جس وقت اندر ہوتے باہر ایک جنازہ جا رہا تھا، پوچھا کہ کون تھا، تو وہ ایک اور بزرگ تھے جو فوت ہو گئے تھے، اسی وقت علی اجویر رحمۃ اللہ۔ ہاں جی، یعنی گویا کہ ایک کا دور ختم ہو گیا تو دوسرے کا دور۔ ہاں جی، اس طرح مولانا احمد اللہ رحمۃ اللہ اس طرح اور حضرات، مطلب یہ ہے کہ ہوتے ہیں۔ تو یہ حضرت نے بھی اس کے بارے میں فرمایا، حضرت مولانا قدس شہر لاہور کے امیر بیان فرماتے ہیں، اسے بلادین کے تمام شہروں میں قطب ارشاد قرار دینے، اس کی وجہ معلوم ہوتا ہے کہ شہر ہمیشہ سے علم فضل کا گہوار رہا ہے، یہاں ہزار علماء راسخین اور اولیاء کاملین موجود رہے۔ حضرت ربانی کے دور میں علم و فضل حاصل کرنے کے لیے لاہور کی طرف رجوع کرتے، بالخصوص یہاں امام الواصلین حجت الکاملین حضرت سید علی بن عثمان الحجویری المعروف بتادہ گنج بخش قدس کا مزار رکھتے سے، دراصل جہاں اللہ تعالیٰ کا بندہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر کی تاثیرات کی وجہ سے فضاؤں میں لطافت اور مٹی میں شرافت آ جاتی ہے۔ یہ وجہ کہ صوفیاء کرام کی خانقاہوں و استانوں کو شریف کا، جیسے بغداد شریف، اجمیر شریف، سرین شریف وغیرہ، ہانیز وہاں فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، جیسے کہ آیت کریمہ تتنزل علیہم الملائکہ سے واضح ہے۔ اس لیے جب شیخ کبیر حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت سے حضرت دار گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ قدس کے استانہ پر گھٹنوں کے بل حاضر ہونے کی وجہ دریافت کی گئی تو انہیں جواباً یوں ارشاد فرمایا، لاہور ما بجنت اعلیٰ برابرست آہستہ بنا کے ملک سجدہ میں کنن۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، وہ آپ کو شاید علم ہوگا کہ حضرت علی اجویر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی چلہ کاٹا ہے، باقاعدہ ان کی چلے کی جگہ بھی موجود ہے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ہندوستان میں زیادہ تر اسلام جو پہلے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ کے وساطت سے پہلے کہ 90 لاکھ لوگ حضرت کی برکت سے مسلمان ہوئے، تو اب اندازہ کرے کہ لاہور کی کیا اہمیت ہو گئی آج کہ وہاں انہیں چلہ کاٹا ہے نا، تو پھر اس کے بعد اللہ پاک نے ان سے کام لے لیا۔ آج تو یہ بات ہے کہ مطلب جو ہے نا کچھ مطلب اس کے ساتھ ہے۔ میں ادھر کیا تھا، ایک افغانی عالم ہے، پہلے اس طالبان کے دور میں وزیر رہے تھے، تو وہ چونکہ کسی کام سے آئے تھے میرے پاس، تو میرے ساتھ جان پہچان تھی، تو جب میں لاہور میں وہاں پر ایک پروگرام میں گیا تھا وہ پڑھانے کے لیے، تو ان کو پتہ چلا تو انہوں نے مجھے اپنے مدرسے میں بھی آنے کی دعوت دی، انہوں نے وہاں مدرسہ بنایا ہوا ہے، تو اس دن ان کے مدرسے میں گیا، بیان بھی ہو گیا، پھر مجھے کہا کہ آپ اپنا مرکز لاہور میں بنائیں۔ وہ افغانی عالم مجھے کہتا ہے آپ اپنا جو ہے نا مطلب اپنا جو مرکز ہے لاہور میں بنائیں، کیونکہ جن کا مرکز لاہور میں ہوتا ہے ان کا کام چل جاتا ہے، جن کا مرکز لاہور میں ہوتا ہے ان کا کام چل جاتا ہے، تو آپ بھی اپنا مرکز لاہور میں بنائیں، یہ مجھے انہوں نے کہا تھا۔ تو الحمدللہ ہمارے 2 مرکز ہے، 3 ہیں نا لاہور میں۔ ہاں جی الحمدللہ لاہور میں ہمارے مرکز ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی یہ چیز ہے کہ لاہور میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى یاتی امر اللہ وما لا ذلك۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا گروہ ہمیشہ مخالفین اسلام پر غالب اور دین حق پر قائم رہے گا، ان کی ضرورت رسوائی کا ارادہ رکھنے والوں نے کچھ نقصان نہیں پہنچا یہاں تک کہ قیامت آ جائے اور وہ اپنے حال پر قائم رہے۔ حضرت ربانی کو سر نے مکتوب علیہ کو احکام شرع کی ترویج اور ملت اسلامی کی تائید پر دعا دیتے ہوئے زیر نظر ارشاد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ کو نقل فرمایا، دراصل اس حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی خوشخبری سنائی ہے کہ میرے امت کا ایک گروہ بیان و برہان کے ذریعے کفار پر ہمیشہ غالب رہے گا، جبکہ دوسری روایت میں کہ میری امت کا ایک گروہ غیر مسلموں پر شمشیر و صنع کے ذریعے ہمیشہ غالب رہے گا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق الی یوم القیامۃ سے واضح، لیکن اس کی امر کی صراحت نہیں کہ وہ کون سے قوم اور قبیل ہوگا، تاہم غلبہ اسلام ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوگا جو رسول عقیدہ مسلمان اور کتاب و سنت کی تعلیمات پر پابند ہو گیا۔ البتہ روایت میں قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا، جن کے ذریعے حق تعالیٰ دین اسلام کو غلبہ اور سربلند فرمائے گا، جیسے کہ ارشاد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ میں ہے لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ قال فینزل عیسی ابن مریم صلی اللہ علیہ وسلم فیقول امیرهم تعالی صلی لنا فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء
تکرمت اللہ عظیم اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے امت کے گروہ قیامت تک غلبے کے ساتھ ہمیشہ حق کے لیے عدل لڑتا رہے گا، اور فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کا امیر کہے گا آئیے ہمیں نماز پڑھے، فرمائیں گے نہیں، تم یہ آپس میں ایک دوسرے کے وہاں ہو، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عزت بخشی ہے۔ بعض روایت میں حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کہ اس میں گرامی کی صراحت بھی موجود ہے، جیسے کہ ارشاد نبوی علیہ السلام میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینظر عیسیٰ ابن مریم فیقول امیرہم المہدی تعال صلی بنا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو ان کے امیر مہدی رضی اللہ عنہ کہیں گے آئیے ہمیں نماز پڑھائی۔ مذکورہ بال ارشادات نبوی علیہ صاحب السلام کی روشنی میں ملت اسلامیہ کو پرعزم رہنا چاہیے، اس بات پر پختہ یقین رکھ کہ وہ دن دور نہیں جب کفر و طغیان کے پہاڑ ہٹ جائیں گے اور ظلم و ستم کے بادل چھٹ جائیں گے، کفر کا منہ کالا ہوگا، اسلام کا بول بال ہوگا۔ یہ اصل میں اب میں اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں یہ ہے کیا چیز۔ ممکن ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں اشکالات پیدا ہوں گے کہ مسلمان تو اس وقت مارے جا رہے ہوں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، پھر کیسے مطلب وہ غالب ہو رہے ہیں، تو حضرت عرض کرتا ہوں فورس کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ کھڑے چیز کو حرکت دے، جتنے باری چیز کو حرکت دے گا زیادہ اتنا زیادہ طاقت ہوگی، ٹھیک ہے نا، یہ ڈیفینیشن۔ دوسری ڈیفینیشن کسی چلتی ہوئی چیز کو روک دے، مثلا کوئی اپنے ہاتھ سے سائیکل کو روک دے اس میں اتنی طاقت ہے، کوئی گاڑی کو روک دے تو اس میں اتنی طاقت ہے، کوئی ٹرک کو روک دے تو اس میں اتنی طاقت ہے، مطلب ویسے میں عرض کرتا ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ طاقت کا ڈیفینیشن ہی بھی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کے خلاف جتنی ریشہ دوانیاں مسلسل ہو رہی ہیں تو کسی اور قوم کے مقابلے میں ہوئی ہیں؟ کسی اور قوم کے مقابلے میں ہوئی ہیں؟ نہیں ہوئی۔ اس کے باوجود اسلام زندہ ہے، اور اس پر جتنا ظلم ہوتا ہے اس نے کرتا ہے۔ یہ جو مطلب ہوا تھا پتہ ہے نیوزی لینڈ میں کتنا جو مسجد میں جو لوگوں کو مارا تھا، اس کے بعد کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے وہاں پر؟ کیا وجہ تھی؟ لوگوں نے سوچنا شروع کیا وہ کیسا مذہب ہے کہ اس کے ساتھ لوگ اتنی قربانی دیتے۔ ہاں جی، جہاں پر مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے وہیں پر اسلام پھر دوبارہ اٹھتا ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہاں جی، یہ ہے اسلام کی وہ کہ مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود اللہ ان کو سر بلند۔ افغانستان کا معاملہ لے لو، ان کے پاس کیا تھا؟ رشیا کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جہاں چلا جاتا ہے وہاں سے واپس نہیں ہوتا۔ یہ سٹیٹمنٹ افغانستان پر حملہ سے پہلے یہ باقاعدہ دی جاتی تھی، لیکن رشیا کیسے ذلیل ہو کر چلا گیا۔ ضیاء الحق نے جنیجو کو اس لیے وہ کیا تھا، ہاں جی، کہ اس نے میرے مرضی کے خلاف کیوں اس کو جانے کا موقع دیا، ہم نے تو اس کو اور ذلیل کر کے نکالنا تھا۔ جنیجو کو اس لیے نکالا، ہاں جی۔ تو اب دیکھو مطلب یہ کتنا ذلیل ہوگا، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے مطلب کس طرح نکلوں، اب کوئی راستہ مجھے دو فیس سیونگ کا۔ امریکہ جو گیا ہے مجھے بتاؤ کس حالت میں گیا ہے؟ 2 طالبان کی منتیں کرتے کہ ہمارے پلاٹون کو بچاؤ، ہمارے بریگیڈ کو بچاؤ، ہاں جی، اس حالت میں گئے، ہاں جی، ڈرتے ڈرتے اور پتہ نہیں کیا کیا، ہاں جی، منتیں کر کر کے۔ اور یہ امریکہ صرف اکیلے نہیں تھا، 28 ممالک اور ساتھ تھے۔ مقابلے میں افغانستان کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اب خدا کا نظام کہ جو وہ افغانوں کو مارنے کے لیے لائے تھے مشینیں اور وہ اسلحہ، وہ افغانوں کے ہاتھ آ گیا۔ کیسے آ گیا؟ جن کو دیا تھا تو انہوں نے پہلے سے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، بس امریکہ کو نکلنے ہم سرنڈر کریں گے، بس کبھی یہاں ولایت سرنڈر کرے گی، دوسری ولایت سرنڈر کرے گی، تیسری تو پتہ چلا کہ بھئی یہ جو ہے نا 6 مہینے میں پہنچے گے کابل، پھر پتہ نہیں کیا تھا 1 مہینے میں پہنچے گا، پتہ چل گیا کہ ایک ہفتے میں پہنچ گئے۔ اب بتاؤ یہ کیا چیز تھی؟ ہاں جی، سب نے دیکھ لیا۔ اب بھی کہتے ہیں وہ یہ ہماری باتیں نہیں مانتے، یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے، لیکن بس شور شراب کر بیٹھ جاتے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے اسلام۔
اسلام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، بالکل ہے، 100% ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ بس اس پہ انسان اعتقاد رکھے، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ وہاں جرمنی میں نے دیکھا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے خود دکھایا ہے، یقین کیجئے جتنا میں اپنے انسٹیٹیوٹ میں کام کرتا ہوں اس کا 50% کام کرتا ہوں، لیکن رزلٹس بڑے اچھے آتے تھے۔ پروفیسر بہت معتقد اور مطلب جو ہے نا وہ مجھے چھوڑ نہیں لیتے، حالانکہ میں کام سا آدمی ہوں، یعنی کوئی ایسا ایکسٹرا آرڈینری صلاحیت والا نہیں، لیکن بہرحال اللہ پاک کی مدد۔ ہاں جی، تو ایسا ہے۔ وہ ایک دفعہ میں چونکہ ہمارا جو ہوتا ہے نا چھٹی وٹی ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہوتی، یہ ان کے یورپ والوں کا، امریکہ والوں کا یہ ہے نا کہ وہ 5 دن تو گدھوں کی طرح کام کرتے ہیں، پھر 2 دن عیش کرتے ہیں، پھر وہ کام کا سوچتے بھی نہیں۔ ہاں جی، تو ان کا یہ سٹائل ہے۔ تو ہمارے لیے یہ بات ہے کہ وہ کمپیوٹر بہت بیزی ہوتا تھا، تو میں ویکنڈ پہ آ جاتا تھا، میں کمپیوٹر بڑا تیز ہوتا کیونکہ اور نہیں ہوتا تھا، تو بس وہ تیزی کے ساتھ کام ہو جاتا، نکل جاتا، تو میرے لیے آسانی تھی۔ اب میں بیٹھا ہوں، اپنا کام سارا پلائے ہوا ہے، پروفیسر کسی کام سے ویسے اچانک آ گئے، ان کو کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ وہ جب آ گیا دروازہ کھلا ملا، بھائی کون آیا، بھائی دروازہ کھلے، کیا بات ہے؟ وہ تو اس کے لیے تو سوچ بھی نہیں تھا بھائی کوئی چھٹی کے دن میں آ سکتا ہے۔ آئے تو میں سارا کام تو اتنا تیز جیسے کہ بس ایکسائٹمنٹ ہے، بیکاز آف یو مائی انسٹیٹیوٹ از رننگ، اور بہت خوش ہو رہی ہے بہت زیادہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ تو مقصد میرے یہ ہے کہ اگر ایک انسان یہ سوچ لے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے مسلمان کا نام خراب نہیں کرنا چاہیے، اسلام کا نام خراب نہیں کرنا چاہیے، صرف اس بات کا بھی وہ یقین کر لیں اور سمجھے کہ میں مسلمانوں کا سفیر ہوں، خدا کی قسم اس کے ساتھ معاملہ ایسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا ہے۔ ہاں جی، انا عند ظن عبدی بی، یہ باقاعدہ اللہ پاک نے دکھایا ہے کہ آپ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمانوں کا سفیر سمجھے اور اس کے لحاظ سے خیال رکھیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ویسے تو وہاں جو تھے وہاں ہمارے پاکستانی بھائی، وہ تو خیر پاکستانی تو ترکی، پاکستانی، عرب اور اس طرح جرمن، تو ایسا ہوا کہ ہمارے ساتھ ہر ایک محبت کرتے تھے۔ تو ایک دن میں نے اپنے گھر والوں سے کہا، میں نے کہا دیکھو پاکستانی تو اپنے بھائی ہیں نا، لیکن اچھا عرب اس لیے کہ مسلمان ہیں، ترکی والوں کی بہت محبت ہے پاکستان کے ساتھ، یہ جرمن کیوں اس طرح محبت کر رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے، ان کا کیا تعلق ہے ہمارے ساتھ؟ میں نے کہا یہ اللہ کی مدد، اللہ کی تائید ہے۔ تو بہرحال یہ کہ ماشاءاللہ وہاں جب وہ پاکستانی جو تھے وہ آپس میں لڑ رہے تھے، بہت زیادہ ان کے آپس میں مسائل تھے، تو ذرا ان کے ساتھ گپ شپ لگا کے ان کو جمع کر کے ان کا ایک باقاعدہ ایک وہ بنا لیا، تنظیم بنا لی، اس کا ایک صدر ہو گیا، جنرل سیکرٹری ہو گیا، نائب صدر ہو گیا، مطلب پورا ایک نظم بن گیا۔ تو ان کو میں نے جمع کیا تھا اپنے گھر پہ، تو مجھے وہ جو سیکرٹری بن گئے تھے مجھے کہتے ہیں شبیر صاحب آپ ایک سال پہلے کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا میں تو خود نہیں آیا، مجھے تو بھیجا گیا، تو میں تو اپنی طرف سے نہیں آ سکتا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہمارے اندر اتنی لڑائیاں تھی کہ سفیر آیا اور سفیر اس کو حل نہیں کر سکا، اور آپ نے اپنی باتوں سے سب کو ملا دیا، مطلب یہ کس طرح کیا آپ نے؟ میں نے کہا آپ خود پتہ ہے میں نے کیا کیا، میں تو کچھ بھی نہیں کہا بس۔ تو مقصد میرے یہ ہے کہ اگر واقعی اب دیکھو اس سفیر سے کام نہیں ہوا نا، اس سفیر سے کام نہیں ہوا، لیکن میں ٹھیک ہے جی، اللہ پاک نے کر دیا، اللہ پاک مجھے اور سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔